رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو کان بالسین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اگر ہم دین اسلام کو سارے کے سارے اسلام کو ایمانیات، عقائد، نظریات، عبادات، کردار، عمل، اخلاقیات، سارے کے سارے اسلام کو سمیٹ کر اسلام ہی کا کوئی متبادل لفظ چاہیں کہ سارا اسلام ایک لفظ میں آ جائے، جیسے ہم کہتے ہیں اسلام تو اس سے تمام چیزیں اس ایک لفظ میں آ جاتی ہیں، عقائد سے لے کر اعمال و کردار تک اور دنیا سے لے کر آخرت تک، تو وہ ایک لفظ ہے علم۔ ہمارا یہ جو تصور خاص کر اس زمانے میں اور زیادہ ایسے اچھالا جا رہا ہے کہ اسلام فلاں عقیدے کے خلاف ہے، فلاں مذہب کے خلاف ہے، اسلام کفر کے خلاف ہے، اسلام فلاں کے خلاف ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اسلام علم ہے اور علم مقابل ہے جہالت کے۔ اسلام کا مقابلہ جہالت سے ہے، کسی خاص عقیدے، کسی خاص فرد سے نہیں۔ کفر شرک سے لے کر ظلم و جور تک، فخر و تکبر تک جتنی برائیاں ہیں یہ جہالت کے ثمرات ہیں، جہالت کے نتائج ہیں، جہالت کے پھل ہیں۔ اصل بنیاد جہالت ہے۔ جہالت پر پھل لگتا ہے اپنی بڑائی کا، دوسرے کے حقوق چھیننے کا، ظالم بننے کا، جبر و تشدد کا، ظلم کا، حتیٰ کہ اللہ کے انکار کا، اللہ کے ساتھ شرک کا۔ یہ سارے جو ہیں نتائج یہ صرف ایک جہالت پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اسلام بنیادی طور پر جہالت کے خلاف، اسی لیے ساری دنیا کے انسانوں کو اذن عام ہے کہ جب اور جو چاہے وہ ایمان قبول کر۔ اگر کسی قوم کے خلاف ہوتا تو یہ شرط لگا دیتا کہ یہودی مسلمان نہیں ہو سکتا، یا جو عیسائی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکے گا، یا جو ہندو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکے گا، یا فلاں قوم کا آدمی یا جو دہریہ ہے، اللہ کا منکر ہے، اب اسے اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایسا ہے کہیں؟ اگر سب کے لیے اسلام کا دامن محبت کشادہ ہے اور سب کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کسی فرد، کسی عقیدے، کسی نظریے کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام علم ہے، اسلام نور ہے، علم نور ہوتا ہے۔ اب نور جہاں ہوگا وہاں تاریکی نہیں ہوگی، اس میں مخالفت کی کیا بات ہے؟ علم جہاں آئے گا وہاں سے جہالت رخصت ہوگی، اس میں تو ایک دو میں سے ایک رہے گا، یہ مخالفت تو ازلی و ابدی ہے۔ چونکہ علم نور ہے، اسلام نور ہے، روشنی ہے، ایسی روشنی جو ایک عام آدمی کی آنکھوں کو اتنی بینائی عطا کرتی ہے کہ وہ ازل سے ابد تک کے حقائق سے آشنا ہو جاتا ہے۔
ایک چرواہا جس نے کلمہ پڑھا وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا۔ عالم امر کی باتیں کرتا ہے، روح اور وجود کی بات کرتا ہے، پھر موت اور برزخ کی بات کرتا ہے، قیامت کی بات کرتا ہے، جنت اور دوزخ کی بات کرتا ہے۔ ایک چرواہا جسے نام لکھنا نہیں آتا، اسے اتنے علوم کس نے دے دیے؟ اسلام نے۔ ورنہ تو اسے کہیں تو اپنا نام نہیں لکھ سکتا، لیکن اگر مسلمان ہے تو وہ جانتا ہے کہ اللہ ہے میرا، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جانتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک عالم امر ہے جہاں ارواح تھے، پھر میں دنیا میں آیا، مجھے برزخ میں جانا ہے، پھر میدان حشر ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، پھر جنت ہوگی، یہ ساری چیزیں کیسے جان گیا؟ جو نہیں جانتا وہ کتنے دنیاوی علوم پڑھا ہوا ہو وہ جاہل ہے، اور جو جانتا ہے اسے نام بھی لکھنا نہ آتا ہو اس کے پاس علم ہے۔ اسلام تو کسی انتہا پسندی کی اجازت ہی نہیں دیتا، اسلام تو اذن عام دیتا ہے کہ چاہو تو اللہ کو مانو، چاہو تو نہ مانو، چاہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، چاہو تو نہ مانو، چاہو تو اللہ کی کتاب کو مانو، چاہو تو نہ مانو۔ جھگڑا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ جہاں وہ ریک دیتا ہے کہ ماننا نہ ماننا تمہارے بس میں، لیکن دوسروں کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالو گے، اپنی حد میں رہو۔ ایک انسانی حدود بھی ہیں، کچھ انسانی حقوق بھی ہیں جنہیں صرف اسلام نہیں، جنہیں ساری دنیا مانتی ہے۔ کافر بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہے کہ دوسرے کی جان مال اور آبرو کا تحفظ ہونا چاہیے۔ کفر بھی، کوئی کافرانہ عقیدہ بھی کسی کو یہ نہیں اجازت دیتا کہ اس کا مال لوٹ لو، اس کی عزت لوٹ لو۔ تو اسلام اگر روکتا ہے، تلوار نعام سے نکالتا ہے، تو اس وقت جب کوئی ظالم ظلم سے باز نہیں آتا، اس لیے تلوار نہیں نکالتا کہ تم کلمہ پڑھو ورنہ سر کاٹ دوں گا، نہیں۔ تو اسلام بنیادی طور پر نور ہے، علم ہے۔ علم کے علم دین جو ہے، چونکہ العلم، پورا علم جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلم علم الادیان و علم الابدان، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ the knowledge، العلم، کامل علم، مکمل علم کیا ہے؟ دین کا علم اور دنیا کا علم۔ یہ آدھا حصہ ہے اس کا، اسلامی علوم کا آدھا حصہ، چونکہ اسلام سارے کا سارے دنیاوی امور پہ تو مرتب ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہے، پھر اس کے بعد آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ ملتے جلتے لوگوں سے کیسے ہیں، لین دین کیسے کرتے ہیں، کس طرح کا کردار ہے، اسی پر تو سارا اسلام مرتب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلم و علمان، علم کے دو حصے ہیں، علم الادیان جسے آپ نارمیٹو سائنسز، وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی، جن کا بظاہر کوئی وجود نہیں لیکن وہ بڑی مضبوط ہیں، جیسے ایمانیات، اخلاقیات، یہ حدود کتنی، یہ دیواریں کتنی بلند ہیں، اور انہیں توڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نظر نہیں آتی۔ دوسری فزیکل سائنسز جو نظر آتی ہیں، لین دین، میل جول، بیماری، صحت، خرید و فروخت، یہ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی اور ہیں ان کا علم، اور جو چیزیں سامنے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہنا، علم الابدان، وجود کا علم، اس میں میڈیکل سائنس بھی آ گئی، اس میں خرید و فروخت بھی آ گئی، فزیکل سائنسز کا جو علم ہے اس میں سارا کچھ آ گیا۔ اب اس سارے علم کے پھر دو حصے ہو جاتے ہیں،
ایک حصہ ہوتا ہے کہ اسے کتابوں سے پڑھ کر جانا جائے. ایک شخص عمر لگا دیتا ہے تفسیر پڑھتے پڑھتے مفسر بن جاتا ہے. ایک شخص عمر لگا دیتا ہے حدیث پڑھتے پڑھتے محدث بن جاتا ہے. ایک شخص عمر لگا دیتا ہے فقہ پڑھتے پڑھتے فقیہ بن جاتا ہے. ایک شخص عمر لگا دیتا ہے اسپیشلائزیشن کر کے بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے. ایک محنت کرتا ہے سائنسدان بن جاتا ہے. ایک محنت کرتا ہے مورخ بن جاتا ہے. ایک محنت کرتا ہے ایک قابل جرنیل بن جاتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو شہر علم کا ایک ایک گوشہ ہے سب کے پاس. مکمل تب ہی ہوگا جب ان ظاہری علوم کے ساتھ علوم دینی بھی اس کے پاس ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ انا مدینہ العلم ہے، میں تو علم کا شہر ہوں. اس میں تو سب آ گئے. اب آپ حیات طیبہ پہ نظر فرمائیں تو بچپن سے لے کر بعثت تک اور بعثت سے لے کر وصال تک زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں نقش کف پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثبت نہ ہو. مزدوری، رشتہ داریاں، کاروبار، سیاست، حکومت، جہاد، عدل، فیصلے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں نقش کف پائے رسول ثبت نہ ہو، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک موجود نہ ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں تو علم کا شہر ہوں، زندگی کے سارے علوم کا مجموعہ. لیکن اگر کوئی فقیہ بن گیا، اگر کوئی مفسر بن گیا، اگر کوئی محدث بن گیا تو انسان ساری زندگی لگا کر کوئی ایک نعمت حاصل کر سکتا ہے، پھر دوسرا ایسا بندہ کوئی نہیں جو شہر علم بن سکے. یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب آپ پوری زندگی میں دیکھ لیجئے جتنے معروف لوگ ہیں، اگر کوئی مشہور شاعر ہے تو وہ شاعر ہی مشہور ہے، باقی کسی کام کا نہیں. اگر کوئی مشہور سائنسدان ہے تو سائنسدان ہی مشہور ہے، اسے کہو مرغی ذبح کر دے اس سے نہیں ہوتی، دوسرے کسی کام کا نہیں. اگر کوئی مشہور جرنیل ہے تو جرنیل ہی مشہور ہے، اسے کہو یہ 2 بیگھے ہل چلا دو تو اس سے شاید 2 قدم بھی نہ چلا جائے. جو کام ایک عام آدمی جاہل کر سکتا ہے وہ نہیں کر سکتا. یہ خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے، جیس کا ثانی یا جیسا کوئی دوسرا اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا. باقی سب نے خوشہ چینی کرنی ہے خرمن رسول سے، پھول چننے ہیں گلستان نبوت سے. کسی نے ایک پتی لی، کسی نے ایک پھول لیا، کسی کو چند مل گئے، اپنے اپنے نصیب کی بات. لیکن اس میں پھر 2 شعبے ہو جاتے ہیں. ایک شعبہ یہ ہے کہ علم دین کو بھی اور علم ابدان کو بھی کتابوں سے اساتذہ سے حاصل کیا جائے، اس کے الفاظ و حروف ازبر کیے جائیں، اس کے کلیے، اس کے قاعدے یاد کیے جائیں. یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو ہم جانتے ہیں اس کا ہماری ذات پر، ہمارے کردار پر کیا اثر ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا اگر اس کا اثر ہمارے کردار پر ہے تو پھر وہ علم ہے. جو کچھ ہم نے سیکھا اس کا اثر ہمارے کردار پر نہیں ہے تو پھر وہ علم نہیں، ہمارے پاس خبر ہے. یعنی علم کو علم بننے کے لیے جاننے کے بعد ماننا اور اس پر عمل کرنا شرط ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، لیکن اگر بتوں کو سجدے بھی کرتے ہیں یہ جاننے کے بعد تو بندے پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ جائے گا. تو وہ تو جانتا ہے اللہ ایک ہے، پھر آپ اسے کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کافر اس لیے کہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ ایک ہے پھر وہ کو سجدہ کر رہا ہے. اسی طرح جب یہ جانتے ہوئے کہ یہ جرم ہے ہم کرتے ہیں اور باز نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، خبر ہے.
یہ جتنے اخبار ہیں ان کو کوئی عالم کہتا ہے؟ دین سے لے کر دنیا تک اور حالات حاضرہ سے لے کر ماضی تک روئے زمین کی خبریں ایک اخبار میں جمع ہو جاتی. ہمارے یہاں تو پھر اخبار چھوٹے ہوتے ہیں. باہر کی دنیا میں آپ دیکھیں تو اتنے بڑے اخبار، روزانہ ایک اخبار اتنے دنیا میں پورا اخبار پڑھنا ممکن نہیں ہوتا. ہر بندہ جس کام کو سمجھنا چاہتا ہے اس کا حصہ اس میں سے نکال کر الگ الگ، جتنے جیسے ہمارے یہ ویکلی میگزین آتے ہیں اس سے بڑے 6 7 میگزین ایک اخبار ہوتا ہے. بزنس کا ہے تو پورا میگزین ہے، کھیلوں کا ہے تو پورا میگزین ہے. اس طرح سے وہ ہوتے ہیں. تو پھر اپنا جس شعبے سے کوئی متعلق ہو وہ نکال کے پڑھتے ہیں لوگ. سارا اخبار نہیں پڑھا جاتا. تو یہ سارے اخبار کیا عالم ہیں؟ عالم ان کے پاس علم نہیں ہے، خبر ہے ان میں، اس لیے انہیں اخبار کہتے ہیں. ورنہ انہیں بھی علامہ کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس میں خبر موجود ہے لیکن اس پر توفیق عمل اس کے پاس نہیں ہے، اسے اخبار کہتے ہیں. اگر ایک بندے کے پاس بہت سا علم جمع ہو جائے لیکن توفیق عمل نہ ہو تو وہ بھی خبر ہے نا اس کے پاس، عالم نہیں ہے، اخبار ہے وہ. علم کی خصوصیت یہ ہے، علم تب علم ہے کہ جب اس پر توفیق عمل بھی نصیب ہو. جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کریں، جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہماری سوچ کو، ہمارے کردار کو تبدیل کرے، اس میں مثبت تبدیلی ہے، پھر تو وہ علم. اگر مثبت تبدیلی نہ آئے تو ہمارے پاس خبر ہے، علم نہیں. ایک مثبت تبدیلی کیسے آئے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جتنا ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے انانیت پیدا ہوتی ہے، اپنی بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اتنا سیکھا، میں نے اتنا پڑھا، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا سائنسدان ہوں، میں اتنا بڑا شاعر ہوں، میں اتنا بڑا مورخ ہوں. آپ کسی کا روزانہ انٹرویو چھپتے ہیں. اب ہمارے ہاں سب سے پڑھا لکھا طبقہ تو یہ جو نقاد حضرات ہیں اور شعراء اور ادیب اور دانشور جنہیں ہم کہتے ہیں یہی ہے. ان میں سے کسی ایک کا انٹرویو پڑھ لیں، وہ کہے گا جی اس دنیا میں تو ایک میں ہی جاننے والا ہوں، جو پہلے تھے وہ بھی جاہل تھے، جو اب ہیں یہ بھی جاہل ہیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی جاہل ہوں گے. یعنی چند شعر کہنے سے یا چند مضامین لکھنے سے یا چند اخباروں میں کالم لکھنے سے اس میں اتنی تکبر، اتنی انانیت وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں آئی. اور یہ علوم ظاہری کا خاصہ ہے کہ جتنی بات کوئی سیکھتا جاتا ہے وہ سمجھتا جاتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوتا جا رہا ہوں. اس کو علم بنانے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ معرفت الہی دل میں بھی آئے. اب ہمارے پاس سامنے یہ لائٹ روشن ہے، ہم سمجھ رہے ہیں یہ بڑی لائٹ ہے، لیکن اس کی جگہ سورج آ جائے تو اس کی اہمیت تو ختم ہو جائے. اسی طرح جب ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں تو جب ہمارے سامنے ذات و صفات الہی کا جلوہ آتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو پھر جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ علم بنتا ہے. عظمت الہی جب پیدا ہوتی ہے، اللہ کی جلالت و عظمت جب قلب پہ وارد، اس کا ایک ذرہ بھی وارد ہو جائے، آپ کہیں اندھیرے غار میں بیٹھے ہوں، کوئی سوئی کے ناکے جتنا سوراخ ہو، سورج کی ایک کرن بھی آ جائے تو وہ لاسانی رہتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ سورج ہے اور باقی ظلمت. اسی طرح جمال باری کی کوئی ایک کرن بھی کسی کو نصیب ہو جائے، جو کچھ وہ جانتا ہوتا ہے وہ علم بن جاتا ہے. پھر اس کو چاہتا ہے کہ میں بڑا نہیں ہوں، عظمت اس کے لیے، میں کچھ نہیں ہوں. مجھ سے تو اگر وہ اپنی اطاعت کروا لے تو یہ میرے لیے سب سے بڑا مقام عظمت ہے. جس خالق کے سامنے
زمین و آسمان سر بسجود ہیں، جس کے حکم کا سورج چاند پابند ہے، جس کے حکم کے سے ہوائیں چل رہی ہیں، جس کے حکم سے بحر و بر قائم ہیں، ساری کائنات جس کی عظمت کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی، اس میں میری حیثیت کیا ہے؟ اس زمین کو دیکھیں تو کائنات کا کتنا حصہ بنتی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی. ایک ایک سیارہ اس سے کروڑوں گنا بڑا ہے، ایک ایک ستارہ اس سے بڑا ہے. اور جب وہ سماوی میں کتنے سیارے اور ستارے ہیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی مزید دریافت ہوتے جا رہے ہیں، جو ہو چکے ہیں ان کو کوئی گن نہیں سکتا. تو جو سماوی تو سب کچھ نہیں، آسمان خود ایک مخلوق ہے. پھر اس کے باہر جو دنیا ہے کہاں تک عالم خلق ہے، اور اس میں کتنے عرش عظیم تک کتنی چیزیں، جنت دوزخ، اور پھر اس کے بعد عالم امر. اگر اس سب کو دیکھا جائے تو اس زمین کی حیثیت اتنی بھی نہیں بنتی جتنا کسی بہت بڑے شہر میں ایک خسخاس کا دانہ رکھ دیا جائے. ایک رائی کا دانہ جو کسی بہت بڑے شہر میں رکھ دیا جائے کروڑوں کی آبادی میں، اتنی حیثیت بھی نہیں بنتی. پھر اس زمین پر کتنی مخلوق ہے آپ گن نہیں سکتے. ان میں سے ایک قسم ہے مخلوق کی انسان، اور کتنے انسان ہیں، ان میں سے ایک ہے میں اور اب ہماری حیثیت بنی گیا. ایک آدمی اشاریہ لگا کر اس کے ساتھ صفر لکھنا شروع کر دے اور اس کی 100 برس زندگی اور 100 برس صفر لکھتا رہے، اسے اپنے لیے ایک لکھنا نصیب نہیں ہوتا. اگر اس کائنات کی گنتی کی جائے تو 0.00001 میں کہاں ہوں گا، ساری زندگی زیرو ہی لکھے گا، خود کو 1 لکھنے کی باری نہیں آئے گی. جب حیثیت، لیکن یہ تب سمجھ آتی ہے جب جلالت باری دل پہ جلوہ نما ہو. علم تب علم بنتا ہے جب صفائے قلب حاصل ہو. اور علم کو علم بنانے والے یہی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے برکات نبوی کو حاصل کیا اور آگے مخلوق تک پہنچایا. اب ایک اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا بدنصیب وہ ہوتا ہے جو صحیح غذا کھائے اور وہ اس کی موت کا سبب بن جائے. ہم صبح شام کھانا کھاتے ہیں، اگر کھانا ہی کسی کے لیے موت کا سبب بن جائے تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی. ہم سارا دن پانی پیتے ہیں، اگر وہ پانی ہی کسی کے لیے جان لینے کا سبب بن جائے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. ہم سارا دن ہوا میں سانس لیتے ہیں، اب یہ سانس لینا ہی کسی کے لیے موت کا سبب بن جائے تو دنیا میں سب سے بڑا بدقسمت شخص وہ ہوگا. جب سانس زندگی کا سبب ہے اس کے لیے موت کا سبب بن گیا، کھانا زندگی کا سبب ہے اس کے لیے موت کا سبب بن گیا. جو شخص صفائے قلب پہ لگے اللہ اسے کسی شیخ کی میت بھی نصیب کر دے، اسے برکات بھی نصیب ہو جائے اور اس کے بعد وہ راندہ درگاہ ہو جائے تو اس سے بڑا بدنصیب روح زمین پر کوئی. لیکن وہ کیوں راندہ درگاہ ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کھانے سے کوئی کیوں مرتا ہے؟ جب بے تحاشا کھاتا ہے نا تو کھانا اس کو کھا جاتا ہے، لمٹس ہوتی ہیں نا. پینے سے کیوں مرتا ہے؟ اتنا پانی پی جاتا ہے جس سے وہ خود مر جاتا ہے. شیطان جنوں میں سے تھا اور نیک تھا، اللہ کی عبادت، باقی جن فساد کرتے تھے یہ عبادت کرتا تھا، باقی جن نافرمانیاں کرتے تھے یہ سجدے دیتا تھا. اور
انسانوں سے پہلے زمین پر جن آباد تھے، جب بھی یہ بگڑتے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتے آسمانوں سے، وہ انہیں کسی کو جسے حکم ہوتا اسے قتل کرتے، جس کو حکم ہوتا اسے سزا دیتے، پھر کوٹ کاٹ کر انہیں سیدھا کر جاتے، کچھ عرصہ چلتا رہتا پھر بگڑ جاتے۔ اس طرح یہ نظام چل رہا تھا جس میں شیطان بھی جنوں کے گھر پیدا ہوا، اور اس سارے فسادی قبیلوں میں یہ عابد و زاہد ثابت ہوا۔ جوں جوں عبادت کرتا گیا اللہ کریم اسے ترقی دیتے گئے، پھر زمینوں سے اٹھ کر آسمانوں پر رہنا اسے نصیب ہوا، پھر فرشتوں کا سردار مقرر ہوا، زراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمیں بود گہ بر فلک۔ پھر وہ اس درجے کو پہنچا کہ جو فرشتے جنوں کی اصلاح کے لیے آتے تھے، اللہ ان کا سردار اسے بنا کر ساتھ بھیجتے، اور فرشتوں کا بھی حاکم بن بیٹھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ مردود ٹھہرا۔ ایسا عابد و زاہد جسے زمین سے اٹھا کر آسمانوں پہ گھر دیا، جنوں سے نکال کر فرشتوں کا افسر مقرر کیا، اس پہ ایک وقت آیا وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اور جو بات قرآن نے کہی، جو بات اللہ نے فرمائی، سب سے مزیدار بات ہوا ہے، فرمایا کانا من الکافرین، یہ تھا ہی کافروں میں سے، میں جانتا تھا یہ کافر ہے، یہ آج کافر نہیں ہوا۔ ہمارے حضرات اس کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں ہو گیا کافروں میں سے، باقی جہاں کانا آتا ہے وہاں آپ ترجمہ ماضی کرتے ہیں، یہاں استمراری کیوں کرتے ہیں؟ کانا یکونو جہاں بھی آتا ہے تو اس کا ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، یہاں ماضی کی ایک قسم ہے استمراری، تو یہاں ماضی استمراری کر دیتے ہیں، ہو گیا کافروں میں سے۔ اس میں استمرار کہاں سے آ گیا؟ وہ تھا ہی کافروں میں سے، علم الہی میں موجود تھا کہ یہ کافر ہے۔ اسے ترقی کیوں دی؟ اس لیے کہ اس نے اپنا کفر ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہ اپنے علم پر کسی کو سزا نہیں دیتا۔ وہ سب کے جانتا ہے، میرا کردار جانتا ہے، آپ کا جانتا ہے، جو گزر چکے ان کا جانتا ہے، جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کا کردار بھی جانتا ہے، لیکن سزا اپنے علم پر نہیں دے گا۔ جب وہ دنیا میں آ کر اعمال کریں گے سزا ان پہ دے گا۔ شیطان نے بھی جب تک بات اندر چھپائے رکھی، وہ ایسا کریم ہے، جانتا تھا، اس کی پردہ دری نہیں کی، وہ عبادت کرتا رہا، وہ ترقیاں دیتا رہا۔ آخر موقع آ گیا کہ جب شیطان پھٹ پڑا، خود برداشت نہ کر سکا، اس کے اندر سے نکلا، کیا نکلا؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، یہ تو بہت خراب ہے، میں اس سے اچھا، یہ کیچڑ سے بنا کر پتلا آپ نے آدم بنا دیا، میں آگ کے شعلے سے پیدا ہوا، کہاں آگ کا صاف شفاف شعلہ اور کہاں مٹی کا کیچڑ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کان من یہ تھا ہی کافروں میں سے، یہ میری عبادت نہیں کر رہا تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے سجدے پہ سجدے کیے جا رہا تھا۔ میں بھی اسے جب تک اس نے اندر کی بات سامنے نہیں کی، میں بھی اسے ترقی دیتا رہا۔ مجھے پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ پھٹ پڑے گا۔ مخلوق ہے، مخلوق کی حد ہوتی ہے، کہاں تک راز کو راز رکھے گا، ایک دن یہ پھٹ پڑے گا، اس دن اپنی سزا پا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہوگا۔ سلاسل تصوف سے جو لوگ، یا یہ جو باعث حیات ہے، اس آب حیات کو پی کے جو لوگ مرتے ہیں، وہ اس دن نہیں مرتے، وہ جب سلاسل میں داخل ہوتے ہیں تب سے مردود ہوتے ہیں، لیکن اللہ کریم بے نیاز ہے، وہ چھپائے رکھتا ہے۔ جب تک وہ آپ خود عملاً اپنا کردار ظاہر نہیں کرتے، وہ پردہ پوشی کیے رکھتا ہے۔ جب وہ بات سامنے آتی ہے، جب وہ بھی نعرہ لگاتے ہیں شیطان کی طرح، نہ خیر منہ، کہتے ہیں اب جاؤ چھٹی کا۔ تو روئے زمین پر سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جو آب حیات پی کر مر جائے، کیفیات قلبی حاصل کرتے ہوئے جو بندہ ضائع ہو جائے، سب سے بڑا بد نصیب ہے۔ یہ میں ضائع ہونے والوں یا جو ہو گئے ان کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہو گئے وہ تو اب جو مر گیا اسے بندہ پرہیز بتانے کوئی جاتا ہے، جو مر گیا وہ تو مر گیا،
یہ تو زندوں کے لیے ہوتی ہے کہ یہ چیز کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، اس سے پرہیز کرو، اس کی احتیاط کرو. یہ مرنے والے تو مر چکے. لہذا جتنا انعام بھی اللہ دے دے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے. بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب میں بہت بڑا ہوں. سمندر سے اگر کوئی چڑیا ایک چونچ بھر لے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے جتنا پانی کسی کے پاس، میں بہت بڑی ہوں. کیا بڑی ہو گئی ہے تو؟ کہاں سمندر، کہاں تیری ایک چونچ، کوئی نسبت نہیں ہے. بندہ کتنا بھی حاصل کر لے، جو گرد اڑی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہائے مبارک سے، اس کے ذرات کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. جن گھوڑوں پہ صحابہ کرام نے سوار ہو کر جہاد کیا، اللہ نے ان کے سموں کی قسمیں کھائی ہیں. اس کا مطلب ہے ہم جتنے بڑے بھی ہو جائیں، ہماری قسم تو اللہ نے نہیں کھائی. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ان کی سواری کے گھوڑوں کے سموں کے برابر بھی نہیں ہیں. میری آپ کی قسم کھائی ہے کہیں اللہ نے؟ تو پھر اکڑ کس بات کی؟ محنت بھی کریں، خلوص پیدا کریں، اور ایک بات سے پرہیز رکھیں. اپنی بڑائی زہر قاتل ہوتی ہے. ابلیس سے لے کر آج تک اس راہ پر جو مارے گئے، یہی زہر سب نے پیا. اور جو مر گئے ان کا معاملہ تو رب کے ساتھ ہے. ہمیں اپنے نور علم سے نوازے اور توفیق عمل عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.